پرانے دوستوں سے ملاقات اور پرانے دوستوں سے رابطہ رکھنا اور پھر ان سے وقتاً فوقتاً ملنا، اس کے تعلق سے اگر آپ ناظرین کو کچھ اپنی کیفیت سے آگاہ کریں۔ پھر میں خود جا کر مل نہیں پاتا، نہ رابطہ رکھ پاتا ہوں۔ میں اپنی ذاتی بات بتا رہا ہوں، کبھی مطلب ملاقات ہو گئی، وہ خود ایسے ہی ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے تو پہنچ گئے۔ میری مجبوریاں ہیں، میں ادھر ادھر آپ کو پتہ ہی کیوں نہیں جی جاتا، جی چاہتا ہے کہ جاؤں، چاہتا نہیں ہے۔ جا پاتا۔ مجھے یوں ہوتا ہے کہ میں پرانے دوستوں سے ملوں اور کوئی نہ کوئی حق العبد ہو سکتا ہے تلف ہوا ہو بچپن میں، یہ سوچ ہے۔ ہاں، تو میں ان سے معافی تلافی کر لوں۔ ایسے یاد آتے ہیں کہ یار اس سے کیسے ملاقات ہو، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ باقاعد حیات ہیں یا نہیں ہیں، ہم ساتھ کھیلے ہیں، رہے ہیں، آنا جانا ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ ظاہر کہ ہو ہی جاتا ہے انسان کا۔ یہ ہوتا ہے میرے ذہن میں۔ یعنی آپ کی اس بات سے لوگ عموماً یہ جواب دیں گے، یار ہاں یار پرانے دوستوں سے ملیں گے، مزہ آئے گا نا، بچپن کی باتیں ہوں گی، وہ کھیل کود کی باتیں ہوں گی، کیا یار مزہ آتا تھا نا، اپنے یوں بھی کرتے تھے نا، یہ بھی کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے۔ ایک تو یہ تصور ہے، ایک عام آدمی جنرل ڈسکشن کے طور پر عرض کر رہا ہوں، لیکن اب ایک تصور آپ یہ ہمیں بیان کر رہے ہیں جو میں کہوں کہ شاید ہمارے لیے اس میں سمجھنے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، کہ میں اس لیے پرانے دوستوں سے ملنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی حق العبد تلف ہوا ہے یا حق العبد ضائع ہوا ہے تو میں اس کی تلافی کر سکوں۔ یہ سوچ واقعیتاً ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ یعنی پرانے دوست، ہم تو ابھی بھی باز نہیں آتے تو پرانے دوستوں کی بات، لیکن حضور نابالغی کے دور میں اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو کیا اس کے تعلق سے بھی یہ احساس و فیلنگ ہونی چاہیے؟ نابالغی میں بھی اگر اس کا حق تلف کیا تو ادا تو کرنا ہو، جیسے اس کے کوئی چیز توڑ پھوڑ دی تو مالی نقصان، اس کا تو تاوان ہے۔ یہ بہاری شریف میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک دن کا بچہ بھی کروٹ لے اور گلدستہ گر جائے ٹوٹ جائے تو اس کے پیسوں سے تاوان دیا جائے گا۔ کسی اور کے گھر میں ظاہر ہے کسی کا بھی نقصان یہ کر دے جو اس کا ذاتی چیز نہ ہو، دوسرے کی ہو، تو یعنی وہی حق تلفی ہوئی تو اس کا تاوان، یعنی اس کا تاوان بنے کہ ایسی ہی چیز دی جائے یا اس کی قیمت ادا کی جائے۔ ایک دن کے بچے کو بھی حق العبد کی تو کا مطالبہ ہے۔ تو جتنے بھی اس وقت آپ کو بڑے دیکھ اور سن رہے ہیں، انہوں نے اگر کوئی اپنی زندگی کا اتنا بڑا پیریڈ گزار لیا ہے تو کئی ملک میں ہے، کئی امیر ہو گئے تو کوئی غریب ہو گئے، تو کئی علاقہ بدل گیا، شہر بدل گیا، ملک بدل گیا، حالات بدل گئے، کوئی غریب ہو گیا ہے، کوئی امیر ہو گیا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہو گیا، کوئی غیر پڑھا لکھا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی آپ کو دیکھ اور سن رہا ہے تو آپ انہیں کیا کہیں گے کہ وہ کیا ڈھونڈے اپنے دوستوں کو؟ ان لوگوں کے لیے ڈھونڈنا مشکل نہیں ہوتا۔ عام طور پہ میرا سیکورٹی ایشو ایسا ہے کہ میں جا نہیں سکتا کسی، ہمارے جیسے کہ پرانا علاقہ ہے اس میں تو میں کیسے جاؤں یار؟ اب کوئی لاؤ لشکر لے کر کسی کے گھر پہ ملنے جاؤں گا، اچانک بچپن کے دوست وہ گھبرا جائے گا کہ ہوا کیا، اور پہچاننے سے انکار کرے گا تو پھر اور مشکل کڑی ہو جائے گی۔ تو یوں میں جا نہیں پاتا یار۔ اس طرح پرانے دوستوں کے ساتھ تعلق، آپ ہمارے ناظرین کو کیا کہتے ہیں اس میں؟ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، میں دونوں کے تعلق سے آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ کچھ انہیں یا ہم سب کو یہ بتائیں کہ آپ سب اس معاملے میں غور کریں کہ حقوق العباد کے تعلق سے کیا ہو اور اس کو سوچا کیسے جائے۔ اب آپ تو سوچ رہے ہیں، اب کوئی کہتے ہیں یار آپ بعض کے لیے بات نہیں ہے، جملہ نیا ہے، کیا میرے پرانے دوست ہیں؟ اب جیسے اسکول فرینڈس ہیں، میٹرک ہے، فرسٹ ایئر ہے، سیکنڈ ایئر ہے، اپنے مدارس ہیں، جامعۃ المدینہ میں پڑھیں، مدرسۃ المدینہ میں پڑھیں، تو جو بھی دینی دنیاوی تعلیم میں ہم پڑھیں تو اسکول اور کالج یونیورسٹیز کے اندر اور مدارس کے اندر تو ایک دوسرے کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سونا، اب یہ سب ڈھونڈا جائے حضور، اور سب یہ احساس رکھیں اپنے اندر۔ ممکن ہو تو ملنا کی صورت ہو یا رابطے کی صورت ہو تو حق العبد تلف ہوئے ہوں تو دو دوست اور ایک دوسرے کی حق تلفی نہ کریں۔ اگر ایسے ہیں تو شاید سمجھیں کہ یار کوئی ان کو کوئی خصوصی نوازش ہے، ورنہ مذاق مسخری یہ چلتی ہے کہ بھی طنز ہو گیا کہ بھی کچھ، وہ سامنے والا دل دکھ جاتا ہے۔ بیسٹ فرینڈ ہے، بیسٹ فرینڈ ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی عزت پہ حلال ہو گئی۔ صحیح۔ تو یوں مطلب یہ کہ
बोलिया चाला ये होता ही रहता है। हमें कुछ मिसालें हुजूर याद आ रही हैं, आप नाज़रीन ज़रा गौर कीजिएगा। ये जितनी स्कूल कॉलेज के अंदर जो थे ना, मैं बिल्कुल उनसे कह रहा हूँ, बाद वक़्त हम बेंच पर पीछे बैठते थे तो हमने अपने कई स्टूडेंट्स जो क्लास फेलोज होते थे, इनके पीछे कपड़े पर निशान लगाएं और कईयों ने इंक फेंकी है कपड़ों पर, आपको याद आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, बाज़ों ने बालों में चिंगम लगाएं, बाज़ों ने जब बैठने लगा ना तो चिंगम चिपका दिया और उसे चिंगम पर बैठ गया, वो खड़ा हुआ है। और कईयों ने कुर्ते के पीछे वो उसकी दुमें बना दी, ये आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। कईयों ने घर की चाबी छुपा ली थी, कईयों ने जूते छुपा लिए थे, कईयों ने कॉपी छुपा ली थी, कईयों ने पेंसिल छुपा ली थी, कईयों ने कलम छुपा ली थी, कई डब्बी लेकर चले गए, बॉक्स लेकर चले गए और कारनामा अंजाम दिया, आज मैंने इसका काम पूरा कर दिया। अच्छा, आपको शायद याद होगा इंटरवेल के अंदर, रिसेसेस के अंदर कुछ इस तरह के होते थे कि पैटिस ली तो उसका पैटिस खा गए, किसी का बिस्किट खा गए, किसी की बोतल ले गए, किसी के पैसे निकाल लिए। अच्छा, किसी की मोटरसाइकिल की वो आपने चाबी ले ली तो किसी की चेन उतार दी। शायद याद आ रहा होगा आपने किसी की मोटरसाइकिल का पंचर भी किया होगा और किसी की हवा भी निकाल दी थी। ये याद आ रही है आपको सारी बातें? तो ये जितनी बातें, अब इस तरह आप गौर करते रहे कि जो कुछ आपने स्कूलों में किया, ये ज़्यादा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है। उमूमन दीनी मदारिस में इस तरह के वाक़ियात कम होते ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि वहाँ अल्लाह पाक और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होती हैं और दीन पढ़ाया जाता है। तो ये आप भी समझ सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ कि दीनी मदारिस में, अगर मैं जामिअतुल मदीना की बात करूँ तो आज भी तालिब इल्म दीन अपने उस्ताद की जूतियाँ उठाने में फ़ख्र महसूस करता है और तालिब इल्म दौड़ते हैं कि हम उस्ताद की जूतियाँ पहले उठाएंगे, इनके चप्पल या इनके जूते पहले उठाएंगे। इनको अदब, इनको पता है कि अदब से इल्म मिलता है। और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो शायद हो सकता है कि टीचर के जूते छुपा दिए जाते हों, बल्कि टीचर खुद अपने जूते छुपा कर चलता हो कि यार इनके हाथ पे लग जाएगा तो नंगे पैर जाना पड़ेगा। ये आपको याद होता होगा। दीनी मदारिस के इम्तिहान में कभी बाहर पुलिस रेंजर्स नहीं खड़े होती, क्योंकि ये मदारिस के इम्तिहान होते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के इम्तिहान में बाहर रेंजर्स और पुलिस सब खड़ी होती है कि ये आपस में दुनियावी तालीम जो हासिल करते हैं, इनके अखलाक कितने और दीनी तालिब इल्म के अखलाक कितने। तो यूँ इस तरह के जो वाक़ियात हैं, टिफ़िन बॉक्स खा गए, उसको बेचारे को पता ही नहीं है, वापस आया तो बॉक्स के अंदर अम्मी ने सैंडविच दिए थे, वही खा गए। तो ऐसा जो कुछ आज तक किया है स्कूल कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो मेरा ख्याल है तो याद तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? मैंने तो चंद मिसालें दी हुजूर। माशाल्लाह, आप तो जैसे ऐसा लगता है कि नस नस से वाकिफ़ हैं इन लोगों की। तो मेरे तालिब इल्म रहा हो ना मैंने भी ढूंढा है हुजूर, दोस्तों को ढूंढा है। मैंने ढूंढा है, मैंने जमा भी किया है और ये कुछ करने की कोशिश की थी कि भाई माफ़ कर देना, माफ़ कर दे, या फिर ले तो भी पैसे देने पड़ेंगे अगर माली नुकसान पहुंचा है तो। ये सब कईयों को याद आ गया होगा कि ऐसे सीन पाट करे। और आपने कुछ भी नहीं बताया होगा, ये भी सोचते होंगे इसको तो याद ही नहीं है जो मैंने किया। ये तो मैंने चलो थोड़ा सा मेरे यूँ खिड़की खोली है, दरवाजा फाटक ये खोल लें। तो अब ये जो कुछ, अच्छा, उस्तादों के साथ, टीचर के साथ बहुत बदतमीजी की है, टीचर के साथ आवाज़ें लगाते हैं, ये स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नाम भी रखते हैं, नाम भी रखते हैं। और वो पता होता है वो अगर बेचारे के बाल नहीं है तो अबे टकलू आने वाला है। अजीब वो गरीब ये टीचर का हाल करते हैं, अल्लाह की पनाह। और मतलब ठीक है, वो अपने तौर पर उसको पता होता है यार ये बदतमीज़ है और ये करते भी है बदतमीज़ियाँ। तो अब ठीक है, मतलब टीचर इन सबके साथ ये सारा सुलूक करना, हेड मास्टर के साथ पता नहीं क्या क्या करते थे। वो जो क्लास का जो प्रीफेक्ट होता है ना, मॉनिटर, उसका तो सब मॉनिटर ही ख़राब कर देते हैं, इतनी उसके साथ करते हैं। टीचरों को मारते हैं। टीचर अगर कुछ सीधा ना चले ना क्लासरूम में, ये बाहर घेरे हुए होते, बाहर घेर के बेचारे को मारते हैं। अब इस उधर तरह अभी की वारदातें भी होती हैं। दावत इस्लामी का इत्तिकाफ़ तो है ही नहीं कि अब आखिर में फिर सबको मोहब्बतें प्यार का दर्स देते हैं कि बाहर से आए हैं, अपने महल्ले इलाकों से आए हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आए हैं, फिर हम आपस में मोहब्बतें कराते हैं, प्यार माफिया करवाते हैं, एक दूसरे से गले मिलाते हैं, हाथ मिलवाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब स्कूल खोले, आप तो करवाते हैं, अब जिस टीचर को डर लगता हो वो क्या करवाएगा, वो कहेगा बाहर निकल। तो ये अगर ओवरऑल देखें तो ख़ानदानों में भी देखें, मुझे तो इस एक मदनी फूल में कह सकते हैं कि शायद पूरा प्रोग्राम है कि मैं अपने पुराने दोस्तों को इसलिए याद करता हूँ कि मैं इनसे मिलकर हुकूकुल इबाद माफ़ करवा सकूँ। मज़े को मज़ा आ गया, कितनी लज्जत है इस जुमले के अंदर। अगर आप महसूस करें तो खजूर की मिठास और शहद की मिठास है इस जुमले के अंदर। आपको याद होगा सिकंदर आते थे
میرے پرانے دوست آتے تھے دوستوں کو لے کر کچھ عرصے تک آئے, اب وہ نظر نہیں ہے بہت سال سے. ان کو میں نے باقاعدہ وہ تو ترکیب بنائی تھی, یہ میرے پرانے دوستوں میں سے تھے. دوسرے پرانے دوستوں کا ان کو میں نے نمائندہ بنایا تھا, کافی سال ہو گئے اس کو. اور میں نے کوئی یاد پڑتا ہے تحریر بھیجی تھی, ڈائری بھیجی تھی ان کے ساتھ کہ ہم پرانے دوست ہیں کر کے, اور سب کے نام بھی لیے ہوئے کہ یار میرے پرانے دوستوں کو ڈھونڈو اور تم یار ان سے سائن کراؤ اس پر کہ الیاس قادری, میں نے جو بھی آپ کی کوئی حق تلفی کی ہو وغیرہ وصول کر لو یا معاف کر دو وغیرہ کوئی عبارت بنائی تھی. اور وہ ڈائری کبھی کبھی نظر بھی آتی تھی, ہو سکتا ہے اب بھی کہیں نظر آ جائے. تو میں نے سائنیں کروائی تھی عیسائی بھائیوں سے, میرے پرانے دوستوں سے, کہ ہم نے معاف کر دیا آپ اگر کو. گھر میں بھی یہی سمجھائیں گے, پڑوسیوں کے تعلق سے سمجھائیں گے, بعضوں نے بڑے محلے بدلے ہیں, بعضوں نے بڑے علاقے بدلے ہیں, گھر بدلے ہیں, تو دوست نہیں ہوتے لیکن پڑوسی ہوتے ہیں, بلڈنگ میں رہے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بہت اہم اور بہت ہارڈ ٹچنگ, دلوں کو چھونے والا موضوع ہے جس طرف بیسیکلی توجہ نہیں ہوتی. اچھا, اب آپ فرما رہے ہیں کہ حقوق العباد میں معاف کر رہا ہوں, اب کوئی اس طرف سوچتا ہے کہ یار میں کیا معاف کر رہا ہوں, ان کو بولو نا میرے سے معافیاں مانگے. تو اب جہاں یہ سوچ آئے تو اس کا آپ کو کیا اس معاملے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ زیادہ تر یہ سوچ بن جاتی ہے آنا تھوڑے کی کروں میاں, کیا ہوں آنا ان معافی کو مانگا. یہ معلومات ہی نہیں ہوتی نا کہ حق العبد کیسے تلف ہوتا ہے. خیر یہ تو یہ حق العبد تلف یہ الفاظ بھی شاید نہ سمجھے نا, بندے کا حق کیسے مارا جاتا ہے یا کیسے بندے کا حق ضائع ہوتا ہے, یہ اتنی سمجھ نہیں ہوتی, چند مثالیں. سمجھ نہیں ہوتی. وہ جیسا آپ نے بہت ساری مثال دی کہ وہ اب یہ تو سائی پھینکتے, اب پورے کپڑے کا ستیہ ناش کرتے, اب بھی حق العبد تلف نہیں ہوتا, پھر کیسے تلف ہوگا, بندے کا حق کیسے ضائع ہوگا. اس کی بیچارے کی قمیض خراب کر دی. میں نے ایک دیکھے غریب کہیں نہ آنے کا نہ جانے کا, حضور وہ لوگ دیکھے ربڑ بینڈ میں وہ کاغذ لگا کر یوں پھینکتے تھے نا, اوف اللہ, ایسا ڈر لگتا تھا کہ لگ بھگ نہ جائے نا, یہ پھینکتے تھے وہ ہم مارتے تھے ایک دوسرے برابر, مارتے تھے. ڈرا دینا, چھپ کر کھڑا ہو جانا, ڈرا دینا. اور اکا دکا ایسی چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں جو میں بتاؤں گا نہیں کہ پھر ان کو آئیڈیا آئے گی, بھول گئے ہوں گے تو اس پہ عمل کریں گے. شیطان ہے نا, کہ مطلب یہ کہ ہمارے کہنے سے بعضوں آئیڈیا آتی ہم تو ہوگی. ڈرائیں گے نا, ہم تو ڈرائیں گے کہ یہ بھی وہ فعل ہے کہ جس کی وجہ سے حقوق العباد تلف ہوتے اور ظلم, مطلب بندہ اس میں قیامت کے دن پکڑا جا سکتا تو ہے. اس وقت شیطان جو ہے نا فل ایکٹیو ہوگا. ہم نے مطلب وہ موضوع چھیڑا ہے کہ جو مطلب یہ نہیں کہ بندے کو جنت میں لے جانے والا, جہنم سے جاتے جاتے پلٹ کر جنت کا رخ کروانے والا ہے, یہ ایسا موضوع ہے. تو شیطان فل ایکٹیو ہوگا, اور جو سوچ رہا ہوگا نا کہ میں نے یوں کیا یار معافی, تو پھر وہ بولے گا شیطان تو نے اس نے تیرے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا تھا. تو وہ مطلب ایکول ہو گیا دونوں. اس طرح کا کچھ نہ کچھ الٹے سیدھے شیطان وسوسے ڈال رہا ہوگا. اور ہم جو مطلب باتیں بتاتے نا, ان میں اب نئی باتوں کا ایڈیشن ہو گیا ہوگا, تنگ کرنے کا. اب بال پوائنٹ زیادہ استعمال شاید ہوتی ہے, وہ انک انک والی والی تو نہیں استعمال ہوتی. ٹھیک ہے نا. اچھا, اب یہ حساب کتاب, پھر یہ پہلے چوک سے لکھتے تھے, اب وہ جو تیار بورڈ ملتے ہیں اس پر پتہ نہیں مارکر سے لکھتے ہیں. مارکر سے, تو اب یعنی انداز چینج ہوں گے, تو یہ پھر آئیڈیا نکالیں گے. تو یہ وہ سیاہی دھل جاتی ہوگی, مارکر دھلتی نہیں ہے, کپڑے میں لگ جائے تو اس طرح کی سیاہی تو آتی ہے نا, دھوبی کی سیاہی آتی ہے لکھتے ہیں. اور یہ بتائیں کہ جنہوں نے بھی یہ حرکتیں کی یا اس کے علاوہ کوئی بھی لیٹسٹ ورژن نکالیں گے تو قیامت کے دن اس کے تعلق سے ان کو کیا مطلب کہ ایسوں کو ڈرنا چاہیے. اگر یہ ہم نے مذاق میں کیا, تو مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے کہ کسی نے کسی کے جوتے چھپا لیے, تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے عرض کی کہ میں نے دل لگی کی تھی, یعنی میں نے تو مذاق میں کیا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس مذاق کو پسند نہیں فرمایا کہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا کیسا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا. تو اس طرح جو بھی تنگ کرنا, ستانا یا ڈرانا ہے, یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا. تو اب عرض یہ کرنی تھی, میں امیر سے عرض کروں گا کہ جنہوں نے, میں 2-3 سوال آپ سے میں عرض کر دیتا ہوں, کہ جنہوں نے نابالغی میں ایسے کام کیے, عموماً 4th کلاس 5th کلاس 6th کلاس میں ایج اتنی نہیں ہوتی, اور وہ آج بڑے ہیں, سن رہے ہیں ہمیں,
تو وہ کیا ان کو بھی یہی دیکھنا ہے کہ اب چونکہ ہم بالغ ہو گئے تو لہٰذا ہمیں وہ کام کرنا ہے جو انہوں نے جوانی میں کیے ہیں، بالغ ہونے کے بعد کیے ہیں، کیا اب ان کے اوپر باقاعدہ حکم شریعت ہے؟ تو یہ سب ہیں. تو اگر یہ معافی نہیں مانگتے اور وہ ان کے حقوق العباد اور جو ظلم و زیادتی اور ستانہ اپنی جگہ قائم ہے، تو انہیں کس چیز سے خاص ڈرنا چاہیے؟ پہلے تو اپنی نابالغ اولاد جو اب بالغ ہو گئی ہے، میں مشورہ دوں گا ان سے معافی مانگ لیں. ہیں میں اپنے بیٹے سے، بیٹی سے، ہاں اب گھر سے چل رہے ہیں. بچنا بہت مشکل ہے. بچپن میں کبھی بلا وجہ ٹھوک دیا ہوگا، کبھی اس کی چیز کھا لی ہوگی، کچھ نہ کچھ پیار میں ہی کھا لیا ہوگا اس کا. تو یہ معاملات تو مطلب ہیں شرعی مسائل ہے کہ بچہ جس چیز کا مالک ہے اس کا بلا ضرورت ماں باپ بھی نہیں لے سکتے. ماں باپ کی بھی ضرورتیں ہیں، اس کے بھی مطلب مسائل ہیں، بعض چیزیں لے سکتے ہیں، بعض چیزیں نہیں لے سکتے. تو اس کا ایک الگ ٹاپک ہے. بھائی بہن تو ظاہر نہیں لے سکتے. تو یہ کیا ہوگا، کبھی بلا وجہ اس کو جھاڑا ہوگا، کبھی بلا وجہ خوف زدہ کیا ہوگا، جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی اس کے باوجود اس پر ظلم ہو گیا ہوگا. بچوں پر بچے پالنے آسان نہیں ہیں. تو اس سے عافیت اس میں کہ اپنے بچوں سے کہ بیٹا جو بھی تمہارا چھوٹے سے بڑے سے بڑا حق دنیا میں بندے کا تصور کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے میں نے وہ تمہارا مار دیا ہو، کبھی تم کو مارا ہو، کبھی ڈانٹا ہو، جھاڑا ہو، غصہ کیا ہو، کوئی چیز تمہاری ناحق استعمال کر لی ہو وغیرہ وغیرہ، مجھے بیٹا معاف کر دو. تو بالغ اولاد کیوں معاف نہیں کرے گی؟ وہ تو یوں ہے، ماں کیوں بولتی ہے ایسا، باپ ابو ابو ایسی کیا بات نہیں، بیٹا تم بولو کہ میں نے معاف کیا، اسے معاف کروائے. تو انشاءاللہ اس سے آخرت کا بھلا ہوگا. آپ اس سے چھوٹے باپ کے نہیں ہو جائیں گے، آپ کا بچے کی نظر میں آپ کا امیج انشاءاللہ بڑھ جائے گا کہ میرا باپ میری ماں خوف خدا والے ہیں. باپ تو بڑا ہے ہی، مگر یہ باپ کا بڑا پن بھی سامنے آ جائے جی گا. ہاں، جی ہاں. ماشاء اللہ. اس کے بعد اسی طرح ساتھ نوکریاں کی ہیں، ساتھ پڑھے ہیں طلبہ، ایک دوسرے سے بھلے یاد نہیں ہے، شور بیوی کے ساتھ بھی میاں بیوی وغیرہ وغیرہ جو بھی جس خاندان سے کا ریلیشن فیملی. ہے ٹھیک ہے. اور واسطے پڑے ہیں، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان سے ممکنہ صورت میں معافی تلافی بندہ کرتا ہم رہے. 15 شعبان کو کرتے ہیں حضور. وہ رسمی ہوتی ہے. وہ ہم لوگ کیا وہ ٹیکسٹ میسج چلا دیتے ہیں، ہاں. مجھے معاف کر دو، اور دل جیسے مطمئن ہو گئے کہ ابھی اب ساتھ خون بھی کہتے تو معاف ہو گئے. یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ بالکل چلنے چاہیے ٹیکسٹ، ایک ذہن ہے کہ چلو یہ معافی، لیکن یوں نہیں کہ یہ ہم نے تحریر بھیج دی، ٹیکسٹ بھیج دیا، کسی نے سنا نہیں سنا، معاف کیا نہیں کیا، تو ہم دل کو منا کر بیٹھ گئے، ہم نے سب سے معافی مانگ لی، اور ہمارے جیسا متواضع منکسر المزاج عاجزی کا پیکر کوئی نہیں. تو اصل وہ یہ معافی آسان ہوتی ہے. اصل جس کا حق تلف کیا نا، وہ جو ناراض ہے، جی. اس سے معافی مانگنے میں پتہ چلتا ہے کہ عاجزی کس کو بولتے ہیں. اس سے عاجزی کرے گا نا، ڈر لگے تو ہاں ڈر لگتا ہے نا، اس سے یہ عاجزی کرے ناراض ہو جائے گا، مطلب یہ کچھ سنائے گا. ہاں کہ اس وقت تم کو احساس نہیں تھا، تو یہ سننی بھی پڑے گی. اچھا. اب آپ بولو کہ میں ترم خان ہوں، منہ توڑ دوں گا، معاف کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے تو یوں جا، تو یہ سے تھوڑی معاف ہوگا. عاجزی کرنی پڑے گی. معافی مانگنے کا گیٹ نیچے ہے، اچھا. یوں کر کے نکلنا پڑے گا. اب یوں کر کے تو یہ اپنا سر ہی پھاڑو گے، سمجھے؟ تو عاجزی کے بغیر اس میں گزارا نہیں ہے. اچھا، اب اگر ہم دنیا میں معاف نہیں کرواتے، ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس کا حق تلف کیا ہے اور جان بوجھ کر کیا ہے، اب معاف نہیں کرواتے، نہ اس کو راضی کر کے کوئی لین دین کا معاملہ تو اس کو چکاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے نا، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتے. تو مرنا تو پڑے گا نا بھائی، مرنا تو پڑے گا. ملک الموت علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو پھر بولنا کہ نہیں ڈرتا میں، پتہ چلے گا. تو خیر، تو وہ بعد میں جو قیامت کے دن کا معاملہ بڑا نازک ہے کہ قیامت کے دن جس کا ہم نے حق تلف کیا ہے نا، کسی وقت سیاہ چھڑکی، کسی کے پیچھے پوچھڑا باندھا، ایک مثال ہے، دل آزاری کی کسی کی، ہم نے دل آزاری کی ہے، دل دکھایا، کسی کے پیسہ دبایا، جو بھی ہے، وہ قیامت کے دن ابھی بھلے ہم بھول گئے، قیامت کے دن ہم تازے ہو جائیں گے
اور اب ان کو دینی پڑیں گی اپنی نیکیاں. اب اتنی نیکیاں کہاں ہیں؟ نیکیاں وہ جو مقبول ہوئی ہوں، اخلاص کہاں سے لائیں گے؟ ہمیں تو پتہ نہیں کوئی ایک نیکی بھی ہمارے اعمال نامے میں ایسی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہو. میں تو کم از کم نہیں جانتا. تو کام وہی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، ورنہ کیا کام ہے؟ تو یوں مطلب یہ کہ قیامت کے دن کا معاملہ بڑا پیچیدہ ہوئے. حضرت سیدنا مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور مجموع حدیث صحیح مسلم میں نقل کرتے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو مفلس یعنی غریب، نادار کون ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے جس کے بعد دراہیم و سامان نہ ہو، مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، وہ مفلس ہے، یعنی غریب مسکین ہے. فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا ہو. اور یوں آیا کہ جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکوٰۃ لے کر آیا، اور یوں آیا کہ اسے گالی دی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں اور کچھ اس مظلوم کو. پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے. یہ ہے مفلس. ہر سال حج کرتا تھا، سال میں 2 عمرے کرتا تھا اور خوب خیر خیرات بھی کرتا تھا، لیکن اس کو جھاڑا، اس کو ڈانٹا، اس کو مارا، اس کو دھکا مارا، اس کو ذلیل کیا، یہ مطلب ناحق جو بھی کیا، یہ قیامت کے دن ان کو نیکیاں دینی پڑیں گی. اور اگر یہ ساری نیکیاں دینے کے باوجود ان کے حق باقی رہے تو ان کے گناہ اپنے متھے لینے پڑیں گے، اور یوں یہ مفلس ہو جائے گا، غریب مسکین ہو جائے گا. ساری نیکیاں جب چلی جائیں گی تو غریب مسکین ہو جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا گیا. تو اس کو مفلس کا نیکیاں دے کر اب وہ جہنم کی طرف. تو حضور یہ تو حج پر جانے والا، عمرے پر جانے والا، نماز مسجد با جماعت پڑھنے والا، جب لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ تو سب کو اس معاملے میں غور کرنا ہے کہ میرے ساتھ سفر میں، یہاں وہاں، عمرے پر، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ میں، مینا میں وغیرہ وغیرہ، مسجد نبوی شریف میں، مسجد الحرام میں، کہیں مجھ سے ایسا چیز ہو تو نہیں گئی ہے کسی کے ساتھ. تو یہ تو پھر ہر ایک کو نیک و بد کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا میرے ساتھ ہو تو نہیں گیا. اتنی لڑائیاں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، ایک دوسرے کی جگہوں پہ قبضے حاجی صاحب کر لیتے ہیں. ادھر حاجی صاحب ہوتے ہیں، ہار پہنتے ہیں، ہاتھ چمواتے ہیں، ادھر کئی حاجی نظر آتے ہیں کہ یہ کہاں گئے یار، ان کو یہ دکان پہ بیٹھتے نہیں، اتنے وہاں گناہ کر رہے ہوتے بیچارے. مطلب علم نہیں ہے، جب تربیت دی جاتی ہے جہاں، وہاں جانا نہیں ہے، ان کو سیکھنا نہیں ہے، تو وہ مطلب اس طرح کے حرکتیں کرتے ہوتے ہیں. آپ کو یاد تو ہوگا، آپ تو میرے ساتھ الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، تو میں تحریریں بناتا تھا اور میدان عرفات میں، مینا میں مجھے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کر پہنچتے تھے شہرت کی وجہ سے، اور پھر یہ آ کے بس پڑے رہتے تھے وہاں آ کر. تو میں تحریریں سناتا تھا، کسی کو بولتا تھا پڑھ کے سنا دو کہ بھائی یہ جتنے یہاں یہ خیمہ جو ہے یہ حاجیوں کی اس میں کوئی مخصوص کیپیسٹی ہوتی ہے، انہوں نے پیمنٹ کی ہوتی ہے. اب جیسے کہ ایک خیمے میں 20 یا 30 حاجیوں کی گنجائش ہے اور 50 میں لے کے بیٹھ جاؤں ساتھ میں، تو جنہوں نے پیمنٹ کی ہے ان کی حق تلفی ہوگی یا نہیں ہوگی، ان کو پریشانی ہوگی نہیں ہوگی. یوں کر کے آپ تشریف لے جائیں. کھلا تو وہ لکھا تھا آپ چلے جائیں، مہربانی کر کے یہاں کوئی بھی رکے نہیں، یہ لوگوں نے پیمنٹ کی ہے، اللہ کے مہمانوں کو تکلیف مت دیں. آپ کو لگتا ہے اس پہ نہ جانے والے لوگ بھی ہوں گے؟ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ میرے لیے تھوڑی ہے، دوسروں کے لیے ہے، میں تو خاص آدمی ہوں. تو کوئی ہوتے ہیں ایسے وہ چیکڑے جو مطلب بعض اوقات ٹلتے نہیں ہیں، ان کو بھی ٹلنا تو چاہیے. اب میں اور کر کیا سکتا ہوں، لڑائی تو کر نہیں سکتا. اب اتنی تو ناک کاٹی ہے میں نے یار کہ آپ جا سکتے ہیں، چلے جائیں، پھر بھی نہیں جاتے تو میں کیا کروں. بہت حساس اور سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس سے
زبردست وابستہ ہیں. دیگر مذہبی شخصیات کو بھی اگر ہے کوئی ملنے والوں کی بھیڑ لگتی ہے اور اللہ کے مہمانوں کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھ چھوٹے آدمی کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کوئی ایسا ہے مجھے سن رہا ہے یا ان تک پیغام پہنچتا ہے تو ناراض ہونے کے بجائے اچھی بات ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. خذ ما صفا دع ما قدر. اچھی بات لے لو اور جو اچھی نہیں اس کو دور کر دو. تو یہ ایک احتیاط کی راہ ہے کہ ہماری وجہ سے اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ پہنچے اور ہم مطلب حج کرنے آئیں گناہ نہ کر بیٹھیں. اور صرف وہیں گناہ سے بچنا یہ ضروری نہیں ہے, دنیا میں جہاں بھی جائیں گناہ سے تو بچنا ہی ہے. اللہ کی نافرمانی تو نافرمانی ہے, آگ تو آگ ہے, جہاں بھی جائے گی وہ تو تباہی مچائے گی, جلائے گی.